تو وہ عورت جو اس مسئلے میں مبتلا ہے عدالت میں 4 سال کے بعد دوبارہ پیش ہو، 4 سال کے بعد دوبارہ پیش ہو اور عدالت تفریق کا فیصلہ کر دے، یعنی جج یہ کہے کہ آج تمہارا شوہر فوت ہو چکا ہے، 4 مہینے 10 دن وفات کی عدت گزارنے کے بعد تو آزاد ہے، 4 ماہ 10 دن عدت کے بعد تو آزاد ہے، تو اس خاتون کو عدالت کے فیصلے کے وقت طلاق ہو جائے گی۔ 4 سال کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ یہ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے۔ لکھ لیا؟ ہم حنفی ہیں نا، ہم لوگ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم حنفی ہیں۔ کل بھی ایک عورت کا فون آیا کہ سعودی عرب میں 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ وہابی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا حنفی کیا ہوتا ہے، غیر حنفی، عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں بیچاری کو۔ ہم حنفی ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے مفقود کا، یہ حنفیوں کے مذہب پر بہت مشکل ہے خواتین کے حق میں۔ اب میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ کتاب الطلاق میں۔ اب ہمارے احناف سے پوچھا گیا بھئی لاپتہ آدمی کی عمر جب 70 سال ہو جائے تو فتویٰ ملے گا کہ وہ مر گیا ہے، تو 70 سال تک اس کی بیوی گھر میں کیا کرے گی؟ کیا کا مطلب یہ کہ اس کا خرچہ کون دے گا؟ اس کا پیٹ بھی تو ہے۔ اگر لاپتہ آدمی کے بچے ہیں، بچوں کا پیٹ بھی تو ہے، وہ کہاں سے کھائیں گے؟ شوہر تو اللہ کی نعمت اس لیے ہے کہ وہ بیوی کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، تو وہ کہاں سے بھرے گا تھا؟ تو ہمارے ائمہ کہتے ہیں حنفی، میں امام اعظم کا نام نہیں لیا، ہے تو امام اعظم کا قول۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت صبر کرے اور خرچہ حکومت برداشت کرے بیت المال سے، عورت صبر کرے۔ پھر کسی نے کہا حضرت اگر حکومت نہ دے تو، یہ دوسرا پوائنٹ یا چانس لکھتے جائیں۔ ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون صبر کرے، اللہ اس کو اجر دے گا، جنسی تقاضے بھی ہیں اس کے، پیٹ بھی ہے اس کا، صبر کرے گی تو اللہ اس کو اجر دے گا، اور راشن کے لیے حکومت اس کا بندوبست کرے، درخواست دے گی حکومت میں کہ میرا شوہر لاپتہ ہے اور کوئی کفیل نہیں ہے، تو حکومت اس کا خرچہ دے گی۔ حکومت پر واجب ہے کہ اس بیت المال سے اس کو حسب ضرورت نفقہ دے، اور اگر حکومت نہ دے تو وہ عورت شوہر کے حق میں قرضے لے، جب وہ آئے گا تو ادا کر دے گا، مجھے قرضہ چاہیے۔ اگر اس بیچاری کو قرضے بھی نہ ملیں
اگر اس بیچاری کو قرضے بھی نہ ملیں پھر وہ لوگوں سے سوال کرے، اس کو لوگوں سے سوال کرنا، گداگری کرنا جائز ہے، اس کے لیے لوگوں سے سوال کرنا یا گداگری کرنا یہ جائز ہے۔ اب یہ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنی ماں بہن کے لیے سوچا کریں، اگر ہماری بہن یا بیٹی اس طرح ہو جائے کہ اس کا شوہر لاپتہ ہو جائے تو پھر یہ صورت اس کے لیے کتنی مشکل ہے۔ ایک تو شادی نہیں کر سکتی جب تک اس کی موت کا فیصلہ نہ ہو، اور اس کی موت ہوگی 70 سال کے بعد، تو جب وہ 70 سال کے بعد ہوگی تو یہ جو اس کی بیوی ہے اس کی عمر بھی تو 70 سال کے قریب ہو جائے گی، 70 نہیں تو 60 کی ہوگی۔ بالکل چھوٹی لڑکی سے شادی کی ہے تو 50 کی ہوگی، اس کی بیوی 50 سال کی ہوگی۔ اب 50 سال تک اپنے نفس کو روکے رکھے، گناہوں سے باز رکھے، تو یہ بڑا ایک مشکل مسئلہ ہے۔ تو پھر متاخرین فقہا نے لکھیں، پھر متاخرین فقہائے احناف نے امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا۔ متاخرین علماء فقہائے احناف نے امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا، آپ نے امام کے قول کو چھوڑ دیا۔ لہذا 4 سال کے بعد لاپتہ آدمی کی بیوی کا نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ لکھا؟ اس دور میں حنفی مذہب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حج کے مسائل ہوں، طلاق اور نکاح کے مسائل ہوں، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حنفی مذہب اس پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب پر رفیق المناسک میں لکھا چیلنج مسائل، تو ان مسائل کے اندر ہم امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی طرف رجوع کریں گے، اور ہمارے امام نے یہ اجازت دی کیونکہ یہ اجتہادی مسائل ہیں۔ اجتہادی مسائل میں اگر ایک ہمارے امام صاحب نے فرمایا میرے اجتہادی مسئلہ میں، یعنی میں نے جو اجتہاد کہتے ہیں سوچ کو، میں نے سوچ کے ایک مسئلہ ذکر کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر اس میں کوئی مشکل پیش آئے تو دوسرے ائمہ حق ہیں، ان کے مذہب پر بھی عمل کرنا جائز ہے۔ سارے سنی ہیں، شافعی بھی سنی ہیں، حنبلی بھی سنی ہیں، مالکی بھی سنی ہیں، اور حناف بھی سنی ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے تو سارے سنی ہیں۔ پہلے بھی بتایا کہ عقیدے کے لحاظ سے ہمارے 2 امام ہیں، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری، یہ 2 امام ہیں۔ اور فقہ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے وہ مختلف ہیں، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان 4 ائموں میں امام مالک مدینہ منورہ میں رہتے تھے، لوگ بہت آتے ہیں وہاں حج کرنے، عمرہ کرنے، ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ ان کو جتنا علم ہوتا تھا لوگوں کی تکلیفوں کا، وہ دوسروں ائمہ کو اتنا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر یہ وہ مسئلہ جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہ ہو اس کو کہتے ہیں اجتہادی، تو اس کے اندر یہ نرمی کرتے تھے،
امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور ہمارے امام اعظم صاحب کا مزاج یہ تھا، وہ احتیاط کرتے تھے۔ اب میرے اپنے گاؤں کا مسئلہ ہوا، ایک شخص اس نے نکاح کر لیا تھا، آج بھی ابھی میں جب آیا نیچے تو ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا، بھئی 16 سال کی لڑکی ہے، کیا اس کا نکاح ہو سکتا ہے دوسری جگہ؟ تو میں نے تفصیل بتائی، بھئی 16 سال کیا بلکہ ایک دن کی لڑکی بھی ہو تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح تک مسئلہ تو نہیں ہے، وہ تو 2 گواہ ایجاب قبول، 2 گواہ ہوں، ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں یا 2 مرد ہوں، ان کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا 16 سال تو حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی، رخصتی بھی 16 سال، حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح 6 سال کی عمر تھی اور رخصتی 9 سال، اور لڑکیاں 9 سال بالغ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے سارا اس کو یہ سمجھایا، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے واسطہ بہت ہوتا تھا، تو اتحادی مسائل میں انہوں نے پھر لچک دی۔ ابھی یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر انہوں نے 4 سال رکھ دے۔ اب امام اعظم کہتے ہیں 70 سال۔ اچھا، میرے علاقے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، ایک صاحب گم ہو گئے، لڑکی کا نکاح تھا اس کے ساتھ، پتہ نہیں لڑکی کتنے سال کی تھی، چچا زاد بھائی تھے یا خالہ زاد بھائی تھے، تو نکاح ہو گیا جیسے ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے چھوٹی بچی کا، اور وہ گم ہو گیا، لاپتہ۔ اب وہ لڑکی جوان بیٹھی ہے، اس کے والدین جناب پریشان، لڑکی جوان ہو گھر کے اندر تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اب وہ میں چونکہ اس علاقے میں مشہور ہوں مفتی، تو میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی 14 سال ہو گئے، وہ آدمی بالکل پتہ ہی نہیں ہے، مر گیا زندہ ہے، ہماری بیٹی قید ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ فتویٰ لکھ دیں کہ اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے تاکہ ہم دوسری جگہ نکاح کریں۔ یاد رکھیں، یہ جو عدت وفات ہوتی ہے نا، یہ کنواری کی بھی ہوتی ہے، ایک تو ہوتے طلاق کی عدت، وہ کنواری کی نہیں ہوتی، ایک وفات کی عدت، یہ دونوں کے لیے ہوتی ہے، صغیرہ کی بھی ہوتی ہے، کبیرہ کی بھی ہوتی ہے، بالغہ کی بھی ہوتا ہے، غیر بالغہ کی بھی ہوتی ہے۔ اب مجھے وہ تنگ کریں، میں نے کہا ہمارے امام کا مسلک یہ ہے کہ جب وہ گم ہونے والے شخص کی عمر 70 سال ہو جائے گی تو تمہاری بیٹی کو طلاق ہوگی۔ 70 سال فیصلہ ہوگا، وہ مر گیا ہوگی تو وہ روئیں، وہ کہیں بھائی 70 سال اس کی عمر جب ہوگی لاپتہ آدمی کی تو ہماری بیٹی تو شادی کے قابل ہی نہیں رہے گی، اس وقت اس کے ساتھ رشتہ کون کرے گا؟ بوڑھے کے ساتھ کون کرتا ہے رشتہ؟ اچھا، میں نے کہا میں تو نہیں دیتا بھائی فتویٰ، میں تو حنفی ہوں، مجھے کہا گیا ہے آپ حنفی ہیں، حنفی قول کو اختیار کریں، کسی شافعی کے پاس چلے جاؤ، مالکی کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں کرتا یہ۔ تو یہ ویسے طریقہ بھی یہی ہے۔ تو میں نے احتیاط کی، چند مہینے پھر اور وہ رک رہے، تو وہ جو لاپتہ آدمی تھا وہ واپس آ گیا۔ اب اگر اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہوتی عدالت کے ذریعے اور وہ دوسری کی بیوی بن چکی ہوتی تو پہلا شوہر اس کا نکاح بھی موجود تھا، تو حکم یہ ہے کہ وہ پھر پہلے شوہر کو مل جائے گی، اور اگر بچے بھی پیدا ہو چکے تھے تو ان کا نسب کیسے ثابت ہوگا؟ وہ پھر پہلے شوہر سے نسب ثابت ہو جائے گا۔ اور ایک قول ہے دوسرے شوہر سے، پہلا شوہر اس کا نکاح ختم ہو چکا، قاضی کی فیصلہ بمنزل طلاق کے ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکا آ گیا، کہاں تھا؟ حیدرآباد میں تھا، مولوی تھا داڑھی والا، نمازیں پڑھاتا رہا، اس نے گھر اطلاع ہی نہیں دی کہ میں زندہ ہوں، نہ خط لکھا، نہ فون کیا، نہ کسی کو بتایا، نہ معلوم جگہ پر ایسے رہا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا، ایسا بدبخت تھا وہ۔ تو یہ احتیاط ہوتی ہے ہمیشہ، تو احتیاط۔ اسی طرح کل بھی میں نے بتایا کہ مزنیہ کے جس عورت کے ساتھ ناجائز عمل ہو اس کے اصول خروج سے نکاح ناجائز ہوتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں جائز ہوتا ہے۔ ایک آدمی مجھے
दारुल अमजदिया में रोज़ाना मुझे आए और मिले और कहा मुफ्ती साहब मेहरबानी करें, मैं फूफीजात बहन से निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फूफी से भी गलत ताल्लुक़ हो गया। फूफी से भी हो जाता है, खाला से भी हो जाता है। उसने सारा वाक़या बताया। ये बड़ी मुसीबत है। औरत तो एक आग है। अब वो कहता है कि फूफी के साथ गलत बात हो गई, तो अब मैं चाहता हूँ उसकी बेटी से निकाह करूँ। मैंने कहा भाई जिससे गलत बात हो जाए उसकी बेटी से निकाह नहीं होता, वो रोए। मैंने कहा जब रोए या जो कुछ करे, मैं नहीं कह सकता। एक मुहाजिर था, वो तो कहने का मैं आज खुदकुशी कर लूँगा, रेल के पहिए के नीचे सर दे दूँगा। उसको मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा होगा, तेरे जैसे तो बहुत बख्त मर जाए तो अच्छा है। उसने समझा धमकी दूंगा, मुझसे नहीं, बिल्कुल जाओ ठीक है। अब मैं पक्का था, लेकिन एक और मुफ्ती साहब थे, मरहूम फौत हो गए। उन्होंने कहा भाई देखे हम हनफी हैं, हमारे नज़दीक तो तू अपनी फूफी की बेटी के साथ निकाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक मुफ्ती बताता हूँ, वहाँ चले जाए। कोकन सोसाइटी में मुफ्ती मोहसिन फ़कीह साहब बैठे हुए हैं, वो शाफी थे, उनके पास चले जाओ। अब वो चला गया मोहसिन फ़कीह के पास। उसने कहा मेरा मसला ये है। तो उसने कहा बिल्कुल मैं लिख देता हूँ, तुम्हारा निकाह अपनी फूफी की बेटे के साथ हो सकता है। तो वापस आया शादी करके, तो कह रहे मुफ्ती साहब निकाह कर लिया मैंने, आपने रोका था। मैंने कहा ठीक है, मैं तो हनफी हूँ। ये इमाम शाफी के मसले में भी रहते हैं, इमाम मालिक के मसले में भी रहते हैं। हमारे इमाम साहब तो एहतियात कहते हैं, नहीं तकवा एहतियात, लेकिन इसमें बड़ी मुश्किलात हैं। चलो जी, ये आपको मैंने मसला बता दिया मफकूदुल ख़बर का। तो अब हकीकत ये है कि अब ख़वातीन बहुत तकलीफ़ में हैं, जिनके शौहर लापता हैं, आए दिन एहतिजाज कर रहे हैं गवर्नर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस, और उनके शौहर मिलते नहीं हैं, पता नहीं मर गए हैं, पता नहीं ज़िंदा हैं, पता नहीं जेल में हैं, अल्लाह जानता है। हुकूमत जज रोज़ाना फ़ैसला करता है, वो कहता है कल 3 महीने के अंदर पता करो, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ भी नहीं होता। ये है मफकूदुल ख़बर के मसाइल। बाकी रही जायदाद, ये इमाम का जो मुकल्लद हो, यानी हनफी को शाफी की तरफ रुजू नहीं करना चाहिए। ये जो कहते हैं ना, ये गलत कहते हैं। जैसे कहते हैं एक पीर का मुरीद दूसरे का नहीं हो सकता, ये क्यों कहते हैं? ताकि हमारा मुरीद छिन न जाए। 2 मसले, ये पीर जो है ना 2 मसले करते हैं। एक मसला कहते हैं जिसका पीर नहीं उसका पीर शैतान है, असल खुद शैतान होते हैं। आजकल के पीर शैतान हैं। अब सईदना अमीर मुआविया को गालियाँ देते हैं, वो शैतान है। कहते हैं जिसका पीर नहीं उसका पीर शैतान है। हमारे देहाती वो जनाब धड़ाधड़ बैत हो रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, जिसका पीर नहीं उसका पीर शैतान है। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग हैं जिनका कोई पीर नहीं है, बैत नहीं है। और दूसरा ये कौल ये है कि एक पीर का मुरीद दूसरे के पास नहीं जा सकता। मैं पढ़ता था अपने पीरों की जगह, तो कहते थे एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के पास जाए तो ऐसे होता है जैसे एक मुसलमान की बीवी दूसरे के पास चली जाए। इतना वो डराते थे। तो हम जब पढ़ते थे ना इतने थे, हमारा ज़हन बन गया था बिल्कुल इसी तरह है। तीसरी बात ये थी कि वो कहते हैं पीर जितने भी गुनाह करे उसको कुछ भी नहीं होता। पीर की मिसाल ऐसी है जैसे समंदर है, समंदर में अगर निजासत पड़ जाए तो समंदर नापाक नहीं होता, तो पीर भी नापाक नहीं होता, जो कुछ करता रहे। आगा खानी भी इसी तरह कह रही है। आगा खानी एक लड़की थी, मेरे बेटियों के साथ पढ़ती थी, तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया। उसने कहा जो आगा खान खुद हमारा है वो तो खुदा है, वो तो, मैंने कहा वो शराब भी पीता है, जिना भी करता है, कितनी पता नहीं। उसने कहा वो तो खुदा है, वो तो मसूल ही नहीं है, उससे तो पूछ नहीं सकता वो तो। ये सारी बातें शैतानों की हैं, ये शैतान लोग हैं।
آپ کو ایک پیر سے فائدہ نہیں ہو رہا، اگرچہ حقیقی پیر ہے دوسرے پیر کے پاس جائیں۔ حضور غوث پاک کے تقریباً 400 پیر تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 1000 آدمی کے پاس گئے تھے فیض حاصل کرنے کے لیے، جتنے مشائخ ہیں ان کے ہزاروں شیوخ ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی روحانیت طریقت کا فیض جاری کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈھونڈیں، ایک کے در پر بیٹھ جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چلو جی، بہرحال یہ آپ کا جو سوال ہے کہ حنفی دوسرے کے مذہب کا اب کیا کرے گی، وہ عورت کہاں جائے جس کا شوہر لاپتہ ہو گیا، امام مالک کے مذہب کو نہ لے تو کہاں جائے؟ ایک دوسری عورت ہے مبتدۃ الطہر، اس کے لیے بھی اسی طرح امام صاحب کا قول ہے، وہ کہتے ہیں ساری زندگی بیٹھی رہی۔ حضرت آپ کہتے ہیں ساری زندگی بیٹھی رہے تو اس کے پیٹ کا خرچہ کہاں سے ہوگا؟ وہ پھر چکلا پر بیٹھ جائے، ناجائز کام کرے؟ تو یہ حناف ایسے نہیں ہے، منجمد نہیں ہے اسلام۔ اسی طرح عمرے کے مسائل ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں جو شخص بھی مکہ میں جائے احرام باندھے اور عمرہ کرے۔ اب روزانہ ڈرائیور جاتے ہیں مدینہ سے مکہ، تو ڈرائیور کہنے لگے مفتی صاحب ہم تو روزانہ عمرہ اور احرام باندھیں اور عمرہ کریں، ہم تو پھر ٹیکسی نہ چلائیں، بیٹھے رہیں حنفی مذہب میں تو روزانہ۔ تو امام شافعی کہتے ہیں نہیں، جو شخص عمرے کی نیت سے جائے اس کو احرام باندھنا ہے، اس کو عمرہ کرنا ہے، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے جائے اس کے لیے عمرہ اور احرام نہیں ہے۔ اب ہم نے امام شافعی کے مذہب پر فتویٰ دیا، امام اعظم کا فتویٰ تو چل ہی نہیں سکتا۔ مکہ پاک سب سے بڑی مارکیٹ ہے، مدینہ اور مکہ خرید و فروخت کی، دنیا آ رہی ہے، یعنی تاجر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹیکسیاں آ رہی ہیں جا رہے ہیں، بسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو کس کس کو کہیں گے جناب جب بھی جاؤ احرام باندھو، چوری کی نیت سے جاؤ بھی احرام باندھو، عمرہ کرو، احرام باندھو عمرہ کرو۔ یہ کوئی بات ہے؟ امام صاحب کا قول یہ ہے، ورنہ دم دینا پڑے گا، ورنہ یہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ بات غلط ہے کہ دوسرے امام کے مذہب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ چلو یہ مفقود کی باتیں ختم ہو گئیں، اور اس کا بھی طریقہ مشکل ہے، مفقود کے مال کی تقسیم۔ بیوی کا مسئلہ تو میں نے بتا دیا، کیونکہ بیوی کی مشکلات ہوتی ہیں، امام مالک کے مذہب پر وہ عمل کرے۔ آپ لوگ اگر کوئی شخص پوچھے تو آپ میری تحریر ہے آپ کے پاس، وہ تحریر یاد رکھیں اور اس کو دیکھ کر کے اس کو بتا دیں بھئی آپ عدالت میں جائیں اور عدالت میں کیس کریں، میرا شوہر لاپتہ ہے، میں الگ ہونا چاہتی ہوں، عدالت اس کو 4 مہینے کا وہ کہے۔ آج کل فیملی عدالتیں ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جج، تو اس لیے شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت جانا مانا مسئلہ ہے، مردوں کی عدالت میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن عورتوں کی عدالت میں جانا مشکل نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ چلو جی، بر اتنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے پناہ عطا فرمائے۔ آپ تو مطلب ہے کہ طالب علم ہے نا، پڑھ رہے ہیں مسائل، یہ طالبات ہیں یہ بھی پڑھ رہی ہیں مسائل، تو ان کو تو یاد رکھنا چاہیے۔ اب آگے آئے گا مرتد کے مسائل اور اسیر کے مسائل۔ اسیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ مسلمان ہو اور مفقود کی ہم نے پہلے مسائل ذکر کر دیے۔